اس سانحے کی خبر خود بیٹے کی طرف سے آئی۔ وہ آدمی کون ہے؟ ان کی زندگی کی آخری 3 دہائیاں اور انہیں قید میں گزارا۔ اس کیس کے بارے میں تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ وہ اصلاحات اور اقدامات کا مطالبہ کرنے والی ایک تحریک کا حصہ تھے جس نے انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ بدقسمتی سے وہ حال ہی میں اپنے نظریات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں بھولا۔ بیٹے کی جانب سے یہ اعلان سوشل نیٹ ورک کے ذریعے کیا گیا۔ باؤ ٹونگ کو 1989 میں تیانانمن اسکوائر پر ہونے والے مظاہروں میں حصہ لینے کے بعد قید کیا گیا تھا۔ چینی منحرف نے 7 سال سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے بعد اپنی زندگی کا آخری حصہ گھر میں نظر بند کر کے گزارا۔ ٹونگ کے بیٹے کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق 9 نومبر کو 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ چینی فوج کی جانب سے بدعنوانی کے خاتمے اور جمہوری اصلاحات کے نفاذ کے مقصد سے چلائی جانے والی 1989 کی تحریک کو دبانے کے بعد سابق اعلیٰ کمیونسٹ عہدیدار نے آزادی سے محرومی کے کئی سال گزارے۔ باؤ ٹونگ نے CCP کے سابق اصلاح پسند وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکریٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ مؤخر الذکر تیانمن اسکوائر میں ریلیوں کے دوران CCP کے سیکریٹری جنرل تھے اور طلبہ سے ہمدردی کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے چلے گئے۔ باؤ ٹونگ نے بیجنگ کی جیل میں تقریباً 1 دہائی گزاری، رہا ہونے اور گھر میں نظر بند کرنے کے لیے، لیکن چینیوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو خوفزدہ ہونے کی اجازت نہیں دی اور کھلے عام چینی حکومت پر تنقید کرتے رہے، مضامین شائع کرتے رہے اور بین الاقوامی پریس کو بیانات پیش کرتے رہے۔ ٹونگ نے نوبل امن انعام یافتہ لیو شعبو کے تحریر کردہ متن پر بھی دستخط کیے، جس میں اختیارات کی علیحدگی، اظہار رائے کی آزادی اور بہت کچھ کہا گیا تھا جس پر اقتدار میں موجود لوگوں نے اتفاق نہیں کیا تھا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے، لہٰذا ہمیں ایک تبصرہ چھوڑ دیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ اب باؤ ٹونگ کی کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔